مذاکرات کہیں اور بھی تو نہیں ہو رہے؟ مطلب تاثر یہ ہے کہ ایک کمیٹی بیٹھتی ہے 4-5 دن وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر خان صاحب کے پاس کوئی پیغام جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو قوم بھی جو ہے نا اس تمام اس چیز کے اندر جو ہے وہ گیس ورک کر رہی ہے کہ آخر مذاکرات صرف ایک جگہ پہ ہی ہو رہے ہیں، ایک جگہ پہ ہو رہے ہیں، ایک جگہ پہ ہی ہو رہے ہیں. مطلب چلیں اب آپ ابھی بھی مسکرا رہے ہیں، اور آپ نے آج صبح بھی کہا کہ اب ہمارے مسکرانے کا وقت آ رہا ہے اور حکومت کو پریشان ہونا چاہیے. یہ کیوں کہا آپ؟ نہیں، میں نے حکومت کی پریشانی نہیں بات کی تھی، میں نے اپنے مسکرانے کی بالکل بات کی تھی. اور میں نے کیوں بات کی تھی؟ ایک پولیٹیکل ورکر، چونکہ میں ایک پورا اس لیے کہ آپ مسکرائیں گے تو حکومت پریشان ہوگی، یہ تو وہ تو آٹومیٹک ہی ساتھ ہو جاتا ہے. سر یہ تو بگلے کے ظرف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. وہ کہتے ہیں نہ تجھ سے گلا نہ تیرے طرز بیاں سے، تو بات اتنی کر گیا جتنا تیرا ظرف تھا. تو اگر ہمارے مسکرانے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اب میں تو اس کے اوپر تو کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن میں نے مسکرانے کے بعد سر کیوں کی تھی؟ دیکھیں 2.5 سال ایک سٹیٹ آف ڈینائل سے نکل کے جب آپ کو ایک ریالٹی تسلیم کر لیا جائے، جب آپ کی جدوجہد کو تسلیم کر لیا جائے، جب آپ کے کارکنان کی قربانیوں کو تسلیم کر لیا جائے، تو پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے وہ، میں آج بھی اپنے آپ کو پارلیمنٹ کا حصہ ہوں، بٹ اسٹل آئی بلیو آئی ایم اے پولیٹیکل ورکر. میں اس پورے پروسیس سے نیچے سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہوں. تو میرے لیے تو یہ ایک خوشگوار فیلنگ ہے کہ میں جس شخص کا اتحادی ہوں، اس شخص کی قربانی کو بھی تسلیم کر لیا گیا، اس شخص کی ریئلٹی کو بھی تسلیم کر لیا گیا، اس کے کارکنان کی قربانیوں کو بھی تسلیم کر لیا گیا. اور جب آپ پولیٹیکل ورکر کے طور پر ان چیزوں کو انالائز کرتے ہیں اور کچھ آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، تو پھر آپ کچھ چیزیں جب صحیح ڈائریکشن میں جو ہمارے نزدیک صحیح ہیں اس میں جاتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو دیٹس obviously it's time for you to laugh. سر مذاکرات اگر ناکام ہو جاتے ہیں، اوبیسلی دیکھیں نا، یہ بھی ایک ایکسپیکٹیشن تو ہونی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہی ہوں گے. تو اگر ناکام ہوتے ہیں تو پھر آپ کا کیا پروگرام ہے، پھر کیا حکمت عملی ہے آپ کی؟ So what sir؟ نہیں، پر کچھ آپ نے سوچا ہے کہ اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ صرف کر کے احتجاج کریں گے؟ کوئی دوبارہ کیا کریں گے؟ مطلب وہ والا یا وہ جو آوازوں والا احتجاج ہے، وہ یا جو بھی ہے، وہ تو سر ان لوگوں نے کرنا جن کے پاس عوامی سپورٹ نہیں رہی. ہمارے پاس عوامی سپورٹ ہے. ہر پروٹیسٹ کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں افراد باہر نکل کے آئے ہیں. مذاکرہ وی ہیو بیسیکلی نتھنگ ٹو لوز سر. میرے ساتھ اب جب میں اپنی بات کرتا ہوں تو میں پاکستان تحریک انصاف کی، اس کی اتحادی جماعتوں کے ہر لیڈر اور ہر ورکر کی بات کرتا ہوں. ہم نے ہر قربانی دے لی ہے. عمران خان ہر قربانی دے چکا ہے. عمران خان جیل میں چلا گیا، اس کے بھانجے کو سزا ہو گئی، اس کی مسز اندر 10 ماہ اندر رہ گئیں، اس کی بہنیں اندر چلی گئیں، اس کی پوری فیملی نے سیکریفائس دے دیا. اسی طریقے سے اس کے کارکنان نے، اس کی الائیڈ پارٹی کے کارکنان نے، لیڈرز نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کروا لیا. یہ سارے سیاسی مقدمات ہیں نا، آپ پہ بھی ہیں مقدمات. اس کے اوپر ویسے آپ نے وہاں پہ بات کی کہ یار یہ اتنے ہمارے پر تو آپ لوگوں نے مقدمات کیے ہیں؟ میں کبھی بات نہیں کروں گا سر. میں نہ ہم نے کی نہ ہم کریں گے. ہم اپنے مقدمات کو فیس کر کے باضابطہ طریقے سے عدالتوں سے، بیکاز وی اسٹرانگلی بلیو کہ وی آر ناٹ گلٹی، وی ہیونٹ ڈن اینی تھنگ رانگ. میں کسی سے کیوں رحم کی اپیل کروں سر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے سوٹ ہی نہیں کرتا کہ میں حکومت سے رحم کی اپیل کروں. میں اپنی کیسز کو فیس کر کے باہر آؤں گا. بٹ یس، ہم نے بات کی ہے. بات ہم نے یہ کی ہے کہ اب کچھ لوگوں کے ٹرائل کارکنان کے مکمل ہو چکے ہیں. ضمانت ان کا حق ہے قانونی طور پہ، آئینی طور پہ. یہ انہیں آئین یہ کور دیتا ہے اور انہیں قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ ضمانت لے سکتے ہیں. اب پروسیکیوشن کن گراؤنڈز کے اوپر عدالت میں کھڑے ہو کے ان کی ضمانت کی مخالفت کرتی ہے؟ تو ہم نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. آپ عدالتوں کو فیصلے کر لینے دیں. جب ہم عدالتوں کے فیصلے ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم عدالتوں میں اپنے کیس لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ انڈیو پریشر وہاں پر نہ ڈالیں اور اسی طریقے سے آپ کی پروسیکیوشن وہاں پر نیگیٹو رول پلے نہ کرے. جس کا جو میرٹ ہے اس کو اس میرٹ کے مطابق فیصلہ ہو لینے دیں. اچھا سر، آج بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جس طرح آپ یہ مقدمات کا ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے اوپر اگر تحریک انصاف تھوڑا سا کمپرومائز کر لے، معافی مانگ لیں، تھوڑی سی کوئی معذرت کر لیں، کوئی اس کو اس طرح ورڈڈ، مطلب یہ مختلف صحافی دوست اس طرح کی خبریں دیتے ہیں کہ شوگر کوٹڈ کوئی بات کر لیں، تو کیا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے 9 مئی کے اوپر؟ اس لیے کہ اب ملک کو بھی تو آگے لے کے چلنا ہے. سر دیکھیں، عمران خان صاحب نے بہت عرصہ پہلے یہ بات کہی تھی. انہوں نے آج بھی یہ بات کہی. جب ہماری گزشتہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی ذات کی حد تک یہ بات کہی کہ میرے پہ ہونے والے قاتلانہ حملے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، جو ناروا سلوک میرے ساتھ روا رکھا گیا، میں اس ملک کے لیے، فار دا سیک آف دس کنٹری، میں سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اور یہ خان صاحب نے پہلے دن کہا تھا کہ اگر CCTV فوٹیج سامنے آئیں اور ذمہ داران کا تعین ہو تو پھر اس صورت کے اندر دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی لوگ
کسی جگہ کے اندر داخل ہوئے ہیں یا ان کا کوئی اقدام غیر قانونی تھا تو خان صاحب نے تو کہا ہے کہ میں ان کی مذمت بھی کروں ایون گا. کہ اگر یہ کمیشن بنتا ہے اور اس میں ثابت ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے شامل تھے, آپ لوگ اس پہ معذرت کرنے کریں گے, معذرت کریں گے, کیوں نہیں کریں گے سر. اچھا سر, حکومت آپ سے کیا مانگ رہی ہے؟ مذاکرات ہے نا, یہ ساری باتیں ہم آپ کی تو ہوتی ہیں میڈیا پہ, حکومت بھی تو کچھ نہ کچھ آپ لوگوں سے مانگ رہی ہوگی. کچھ نہیں سر, کچھ نہیں مانگ رہی. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر کہ حکومت کچھ نہ مانگ رہی ہو؟ ہماری طرف سے پوچھا گیا جی, پوچھا آپ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کی کیا خواہشات ہیں؟ ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ ان رائٹنگ شیپ میں سامنے لے کے آ رہے ہیں جی, تو اگر آپ کی کوئی خواہشات ہیں یا آپ کا کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ ہیں تو آپ دیں. حکومت کی طرف سے کہا گیا نو, وی ہیو نو ڈیمانڈس. مدت اپنی پوری کرے گی حکومت اگر مذاکرات آپ سے کامیاب ہو گئے؟ سر مذاکرات کا مدت پوری کرنے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے اس حکومت کی لیجٹمیسی کو مانا, اس لیے کہ بہت عرصے تک تو آپ لوگ لیجٹمیسی مانتے ہی نہیں نہیں مانتے سر, آج بھی نہیں مانتے. یہ دیکھیں نا, آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ہیں, ان کی لیجٹمیسی بھی نہیں مانتے. whether we like it or not, but still at the end of the day they are the government. جس بھی طریقے سے مینیج کر کے انہیں لایا گیا, ریگنگ کر کے لایا گیا, کنٹرول طریقے سے انہیں اقتدار پر مسلط کیا گیا, but still they are the government. That's the reality, you have to admit that. ٹھیک. اچھا, یہ جو خان صاحب کو آفر کی باتیں ہو رہی ہیں, اب دوبارہ اس دن خان صاحب نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بھی کہا کہ آج بھی کہا, تو یہ کوئی ڈیل آفر ہو رہی ہے, ان کو کون کر رہا ہے ڈیل آفر؟ اب یہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو ہم خان صاحب سے پوچھیں گے, لیکن ظاہر ہے خان صاحب نے کہا ہے اور ہمارے نوٹس میں بھی ہے ان کی بنی گالہ شفٹ کے لیے یا کوئی ایسی چیز, لیکن ہم نے اس چیز کے اوپر اس دن بھی خان صاحب بہت کلیئر تھے. آج بھی ان کی بڑی کلیئر اسٹیٹمنٹ آئی کہ اپنے کارکنان کی رہائی کے بغیر, اپنے لیڈران کی رہائی کے بغیر از ناٹ ریڈی ٹو کم آؤٹ. اچھا, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت کے اندر بھی یہ سوچ ہے کہ خان صاحب کو کہا جائے کہ کچھ چھوٹا موٹا لے لیں, کچھ کمپرومائز کر لیں, ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پر ایک دھڑا کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں سر, یہ ہے کوئی کشمکش ایسی کہ ڈیل قبول کر لو؟ سر ڈیل کس نے کہنا, مطلب آپ اس مذاکراتی کمیٹی جو اس سائڈ پہ لائی گئی ہے اس کی حیت تو چیک کریں نا سر. عمر ایوب آپ کا ہارڈ ہٹر ہے, میں ہارڈ ہٹر, راجہ ناصر عباس ہارڈ ہٹر, علی امین گنڈا پور, سلمان اکرم راجہ صاحب, آل دا وانز, اسد کیسر صاحب, سارے ہارڈ ہٹرز ہیں. نیشنل اسمبلی میں آپ کے سامنے گزشتہ 10 ماہ سے بول رہے ہیں, نیمنگ کر رہے ہیں, واقعات کا تذکرہ کر رہے ہیں, سیکریفائسز کر رہے ہیں, ضمانتوں پہ جا رہے ہیں, یہ سب ہارڈ ہٹرز ہیں. تو یہ خان صاحب کو کیا جا کے بتائیں گے کہ یہ کر لیں یہ کر لیں, یہ نہیں بتائیں گے سر. سر ایز اے جو سیاسی ورکر, اوبیسلی آپ نے سیاست میں اپنے بال سفید کیے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے 31 جنوری کو جب صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو ہم فون کریں گے تو آگے سے آپ ہمیں مبارکباد دیں گے جی مذاکرات کامیاب ہو گئے, یا پھر اسی قسم کے اسٹیٹس کو ہی ہوگا؟ سر 31 جنوری تک ہماری ڈیڈ لائن ہے, ہم چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں 31 جنوری تک سیٹل ہو جائیں. میں اتنی گارنٹی آپ کو ضرور کر سکتا ہوں کہ 31 جنوری کو مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں, میں آپ کو اسی اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملوں گا سر. پھر بھی آپ مسکراتے رہیں گے؟ میں مسکراتا رہوں گا سر. صاحبزادہ حامد رضا صاحب بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ.